Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، یہیں جوان ہوئے، یہیں ہماری شادیاں ہوتی ہیں، یہیں بچے ہوتے ہیں، یہیں ہم رزق کماتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں لوگوں کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں ایک ہم سے بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اسی کو اصل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی اچھی صحت دیکھی، خیال ہوتا ہے کاش میری صحت بھی ایسی ہوتی۔ کسی کے پاس دولت دیکھی، کاش میرے پاس بھی ایسی دولت ہوتی۔ کسی کا گھر اچھا دیکھا، کاش میرے پاس بھی ایسا گھر ہوتا۔ یہ پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے، قوموں میں بھی، افراد میں بھی۔ فرد کی ترقی کی، جو فرد ہے، کوئی خاص شخص ہے، اس کی ترقی کی ڈیفینیشن بھی یہ کہ اس کی صحت اچھی، اس کے پاس پیسہ زیادہ، گھر اچھا، خوراک اچھی، عزت معاشرے میں۔ اور قوموں کا بھی یہی معیار ہے ہماری نظر میں کہ کوئی قوم معاشی لحاظ سے اسٹیبل ہے، ہیلتھ ان کی ریشو اچھا ہے کہ وہاں لوگ صحت مند زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، تو وہ قومیں بھی کامیاب سمجھی جاتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک آسان بات ہے۔ بندہ ہو، گھر ہو، قومیں ہوں، سب کا ہماری نظر میں ایک ہی معیار ہے۔ چند چیزیں ہیں جو پوری دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے: صحت اور معیشت۔ معاشی لحاظ سے آپ مضبوط ہوں، صحت آپ کی اچھی ہو، یہ دو چیزیں ہوں تو عزت تو گریبی میں مل ہی جاتی ہے۔ گریبی بھی تو ہوتی ہے نا کوئی چیز، عزت کا مطلب وہ کمائے بغیر بھی مل جاتی ہے، دو چیزیں اگر آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ تو انہی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے۔ ہم بھی صبح و شام اپنی کھوپڑی میں یہی چیزیں لے کر سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی انہی چیزوں کے ساتھ۔ اٹھتے ہی خیال، ہاں بھائی جاب ہے، الحمدللہ ہے یار، اچھی جاب ہے، اچھا کھا رہا ہوں، اچھا پی رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ نہیں اچھی جاب تو یار ٹینشن میں ہے یار، آج بھی مسئلہ ہے یار، جیسے کل مسئلے تھے آج بھی کیا ہے، آج بھی مسائل ہیں۔ کوئی بیماری ہے تو بیمار آدمی کی صبح و شام بس ایک ہی خواہش ہے، یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ آپ کسی کینسر کے مریض سے پوچھیں تیری دنیا کی سب سے بڑی کیا خواہش ہے، وہ کہے گا یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس یہ خواہش ہے میری۔
غریب سے پوچھیں تیری دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، وہ کہے گا پیسہ آ جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بدصورت سے پوچھیں تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، یار حسن و جمال آ جائے یار۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، پچھلی امتوں میں اللہ نے ایک فرشتے کو آزمائش کے لیے بھیجا 3 آدمیوں کے پاس، وہ انسانی شکل میں آیا فرشتہ۔ ان 3 آدمیوں میں ایک کوڑ کا مریض تھا۔ کوڑ نہیں ہوتا جس میں گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری چونکہ پھیلتی ہے دوسروں کو لگتی ہے، تو ایک تو بیماری بہت خطرناک، اوپر سے لوگ بھی گھن کھاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، یعنی کوئی ساتھ بھی نہیں دیتا، اور ٹینشن۔ ورنہ بیمار آدمی کی بیمار پرسی ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، چلو طرز کھانے والے بھی ہیں۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں، جیسے مجھے کووڈ-19 تھا، میں بار بار کہتا ہوں تھا، اب نہیں ہے، بار بار یہ بتاتا ہوں تھا، بلکہ میں جب ٹھیک ہوا نا، ٹھیک ہونے لگا تو میں نے اس وقت اناؤنس کیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا، پہلے بتا دیا، ایسا نہ ہو انتظامیہ ہی نکال دیں مسئلے سے، جاؤ بھائی۔ ہاں احتیاط کرے آدمی، احتیاطی تدابیر وہ کرے، دوسروں سے بھی اپنے، لیکن میں جب ٹھیک ہونے لگا تھا اس وقت میں نے ریکارڈ کروایا تھا، جب بیمار تھا اس وقت نہیں کروایا تھا۔ تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں لوگ طرز کھا لیتے ہیں، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے۔ کوڑ کی بیماری کے دور بھاگتے ہیں لوگ، بیماری بہت خطرناک۔ تو ایک آدمی کو بیماری کیا تھی؟ کوڑ کا مریض تھا۔ اس کی دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ یہ مرض ٹھیک ہو جائے۔ دوسرا غریب تھا، غریب، غربت بہت زیادہ، اس کی سب سے بڑی خواہش تھی پیسہ آ جائے۔ تیسرا گنجا تھا، پیدائشی گنجے ہوتے ہیں نا، سر پہ بال سرے سے اگے ہی نہیں اس کے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ رشتہ لے جائیں گے، وگ لگوا کے جائیں گے آپ، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا تینوں کی آزمائش کے لیے، انسانی شکل میں آیا فرشتہ۔ بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ گنجے نے کہا سر پہ بال چاہیے۔ کوئی بھی ہوتا، ہم بھی اس کی جگہ ہوتے تو ہم یہی کہتے۔ میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کتنی بڑی آزمائش ہے گنجا ہونا، اور جو ہر وقت ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں، سال کے 12 مہینے اور پوری زندگی، تو یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ٹینڈ کرانا کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے۔ بعض لوگ ٹینڈ کراتے ہیں کہ شاید یہ اسلام میں کوئی فضیلت ہے اس کی۔ خانقاہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مریدین کی ٹینڈ ہوتی ہے، تو وہ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے مریدوں کو ٹینڈ کرواتے ہیں، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ٹینڈ گنجا رہنا 24 گھنٹے کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ یہ زینت کی چیز ہے۔ بال تو اللہ نے رکھنے کے لیے دیے ہیں، حج اور عمرے کے موقع پر ہے کٹوانا، وہ خلاف قیاس ہے۔ باقی ٹینڈ کرانا جائز ہے، لیکن بس جائز ہے، بس باقی کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ تو خیر، تو فرشتے نے کہا کہ کیا خواہش؟ اس نے کہا بھئی یہ خواہش ہے۔ تینوں کی کے لیے دعا مانگی اس نے، اور اللہ نے تینوں کی بیماری، تینوں کا جو مسئلہ تھا وہ حل کر دیا، اور سب کو اس نے ایک بکری، بھیڑ، دو تھوڑا بہت مال اسباب دے دیے کہ بھئی اب کاروبار بھی کرو، پیسے بھی کماؤ۔ کچھ وقت کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ آیا انسانی شکل میں، ایک بھکاری بن کے، کہ بھئی کچھ تھوڑا سا چاہیے ہمیں۔ تو ان نالائقوں نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ ایک پہچان گیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ تو سارا تمہارا ہے، تمہاری دعا کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ 2 امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات کیوں سناتے ہیں کہ انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ خواہش پوری ہو کے بھی انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ خواہشات کی تکمیل نہیں ہے،
بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کی وجہ سے آپ جس آزمائش میں امتحان میں مبتلا ہوئے ہیں آپ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ چیز غیر مسلم بولو بھائی نہیں مانتے. جن کو ہم فالو کر رہے ہیں صبح و شام, گوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پیسہ آنا کامیابی ہے. اگر کامیابی ہوتی تو پیسے, جس کو پیسہ ملا وہ ناکام کیوں ہو گیا؟ قارون ناکام کیوں ہو گیا؟ اگر حکومت ملنا کامیابی ہوتی تو فرعون دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوتا, حالانکہ وہ دنیا کا سب سے ناکام انسان ہے. تو پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے, پوری دنیا میں, ہندو میں بھی, عیسائی میں بھی, مسلمانوں میں بھی, سکھوں میں بھی. صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام, شام سے لے کے رات, رات سے لے کر صبح, صحت اچھی, پیسہ اور عزت, بس اسی کے پیچھے پاگل ہو گیا انسان. پاگل کا لفظ ہلکا ہے, باولا ہو گیا. باولا سمجھتے ہیں؟ یہ پاگل کی سپرلیٹو ڈگری ہے. ہمیں اپنے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے نا ہم کیا ہو گئے ہیں. تو پاگل کی سپرلیٹو ڈگری ہے, باولا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اپنے حالات میں انسان غور کرے, لوگوں سے ملے, تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا بولو چھوڑ دیا. صبح و شام موتیں دیکھ رہے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں کراچی میں, اربوں روپے کی مالیت کے ہوں گے وہ. تو جو اونر تھا نا, جو مالک تھا, بہت ارب پتی, بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس. اچھا یہ بات مجھے جو صاحب بتا رہے ہیں وہ بینک کے مینیجر ہیں, ظاہر ہے ان کے سامنے اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. انہوں نے نام نہیں لیا مجھے, کیونکہ یہ تو انلیگل ہے نا, نام نہیں لیا, بس بتایا کہ کراچی کا ایک بڑا تاجر ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ اس سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا, کچھ باتیں پوچھنی ہے, اس نے پوچھنی ہے یا آپ نے اس کو کچھ نصیحت کرنی ہے. عجیب بات آپ دیکھیں, دوبارہ میری ان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کا, بولو بھائی, بولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, اس سے دماغ میں, دل میں بات بیٹھتی ہے. کیا ہو گیا؟ انا للہ. اتنا بڑا آدمی, 20 گاڑیاں دائیں بائیں چلا کرتی ہیں اس کے, بہت پیسہ, کوئی سیاسی جماعت کے نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا بھائی؟ انا للہ. بھائی انا للہ کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے. کووڈ ہوا تھا, کیا ہوا تھا, اب پتہ نہیں کووڈ تھا نہیں تھا, لیکن ٹینشن, اتنا پیسہ کہ جب پیسہ آتا ہے تو بڑی خاندانی بات کی انہوں نے, اور کہا گورے یہ کہتے ہیں کہ جب پیسے کا گراف بڑھتا ہے نا, اوپر جاتا ہے, تو موت کا چانس بھی اسی حساب سے, موت کا گراف بھی اسی حساب سے اوپر جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جیسے جیسے پیسہ آئے گا نا, مرنے کے چانسز بھی اتنے ہی حساب سے بڑھتے چلے جائیں گے. گوروں کی ریسرچ ہے, گوروں کی. لہذا جیسے جیسے پیسہ آ رہا ہے تو ایسے آدمی کو اپنی زندگی بچانے کے لیے غریب آدمی کی نسبت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں تو نیب والے آج کل پیچھے پڑے جاتے ہیں, وہی ٹینشن دے دے کے مار دیتے ہیں. نہ کرنا نہ کرانا کچھ نہیں ہے, خامخواہ کی کیا ہے ٹینشن. بلا وجہ آ کے پوچھیں گے کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہے ہو, یہ حساب دو, وہ حساب دو. آخرت کے حساب سے پہلے ہی اتنا حساب شروع ہو جاتا ہے, ویسے ہی ایک دماغ میں ٹینشن. میں نے بڑے بڑے تاجر دیکھے, بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, لاکر میں سب پیسے. کیوں بھائی اکاؤنٹ تو کھولو. کہہ رہے نہیں بھائی اکاؤنٹ بنائیں گے تو گورنمنٹ تنگ کرے گی. اب آپ اندازہ لگاؤ, حکومت کا کام لوگوں کے مال کی حفاظت ہوتا ہے, لیکن یہ غیر مسلموں سے آئی ہے یہ چیز. اصل میں ہمارے ہاں نا جو گورے جو کچھ کر رہے ہیں نا, چونکہ ترقی کی انہوں نے, عزت ان کی ہے نظروں میں, تو اب ان کے ہر الٹے کام کو بھی ہم کیا کرتے ہیں,
سیدھا. بلیک منی کو وائٹ, بلیک اور وائٹ کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو گورنمنٹ بتاتی ہے ہمیں. دیکھو چرس بیچ کے پیسے کمائے, ٹیکس دے دیا, گورنمنٹ کہتی ہے وائٹ منی ہے. کیا یہ شراب بیچ کے پیسے کمائے, ٹیکس دے دیا تو وائٹ منی ہے. اسلام کہتا ہے ٹوٹلی بلیک ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے کتنا بھی ٹیکس دے دو. تو ہمارے ہاں تو ایک عجیب, جو گوروں سے بس جو کچھ آ رہا ہے, ان کے ہاں ٹیکس لیا جا رہا ہے تنخواہوں پہ 40%, 45%. یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی آدمی کما رہا ہے تو 40% حکومت لے لے. اف, کس بات کا لے رہی ہے بھائی؟ اسلام میں گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مال کی مالک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. کسی کا مال اس کی مکمل دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. حلال نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کے لیے, نہ کسی باپ نہیں زبردستی چھین سکتا بیٹے سے, الا یہ کہ جو اس کا جائز حق ہے. تو گورنمنٹ اگر ٹیکس لیتی ہے نا, تو اس ٹیکس کا اصول یہ ہے کہ انتہائی شدید مجبوری میں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے 4-5 لوگ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں, پانی کی موٹر مشترک ہے, خراب ہو گئی. اب موٹر کی ریپیئرنگ کا کام ہے, کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں نا, تو ہم وہی مثال دیں گے جو ہم بھگت رہے ہیں. موٹر خراب ہو گئی بھائی, ایک بلڈنگ ہے اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, تو آپ سب مل کے پیسے دینا اس کے لیے. نہیں, کچھ ہوتے ہیں ان سے نکلوانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ زبردستی بھی لیا جا سکتا ہے. بھائی آپ بھی اس موٹر کو استعمال کر رہے ہو, سب کی مشترکہ موٹر ہے, جب یہ خراب ہو جائے گی تو مالک مکان کو کہا جائے گا کہ بھائی کرائے سے اس دفعہ پہلے ایڈوانس سے کاٹ لیں ان کے. یہ کہا جائے گا نا زبردستی کی کٹوتی. تو یہ اتنی ہی کٹوتی ہوگی جتنی موٹر کی ریپیئرنگ میں خرچ ہو, اس سے زیادہ واپس کرنے پڑیں گے. کیا خیال ہے؟ تو گورنمنٹ ٹیکس جو لیتی ہے نا شرعاً, اس کی اتنی گنجائش ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے ملک کے وسائل کو بھرپور استعمال کریں. وہ آپ نے استعمال کر لیے, پھر بھی وسائل پورے نہیں ہو رہے, تو پھر گورنمنٹ لوگوں سے ٹیکس لے گی ان کی تنخواہ اور ان کی ضرورتوں کے حساب سے. ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے کی اجازت بولو نہیں ہے. ایک آدمی کا خرچہ بہت زیادہ ہے, آپ اس سے بھی اتنا ہی ٹیکس لے رہے ہو, اور ایک آدمی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس سے بھی اتنا ہی ٹیکس لے رہے ہو, تو یہ کیا ہے بولو؟ یہ تو ظلم ہے. اور کتنا لیا جائے گا؟ 2.5% اللہ لیتا ہے ہم سے سال میں ایک دفعہ, حالانکہ وہ اللہ ہے, اور اس کو اپنی مخلوق کا حکومتوں سے زیادہ خیال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا, ہماری گورنمنٹ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں, یہ جتنے بھی دنیا میں حکومتیں ہیں, ان کو اپنی رعایا کا اتنا خیال نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنی مخلوق کا. اللہ بھی سال میں ایک دفعہ کتنا لیتے ہیں؟ 2.5%. وہ بھی ہر چیز پہ نہیں, بڑھنے والے مال پہ. جو چیز آپ کے استعمال میں, اس میں تو وہ اللہ بھی نہیں لیتا کہ بھئی یہ بھی تو معاشرے کا ایک فرد ہے نا. ارے آپ کے استعمال میں ایک چیز ہے, اور آپ سے کہا جائے کہ اس کے اتنا کر کے فلاں کو دے دو, تو یہ بھی تو فلاں کی طرح ہی ایک انسان ہے, اس کو بھی تو ضرورت ہے. تو جس کی چیز ہے اس کو پہلے حق ہے کہ وہ اپنے لیے استعمال کرے. بہت مشکل ہے بات سمجھا. یہ میرا ٹاپک نہیں, درمیان میں آ گیا تو تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام اگر نافذ ہو جائے نا تو لوگ سونے کے نوالے کھائیں گے. اس گندے نظام سے ہمیں نکلیں گے جس کی بیس ہی جھوٹ پر مبنی ہے. یہاں لوگ ٹیکس چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, اور حکومت جھوٹا بنا رہی ہے لوگوں کو. کمپنیوں کو معلوم ہے پوری ارننگ شو کر دی تو کمپنی ٹھپ ہو جائے گی, چل ہی نہیں سکتی. خود لوگ, یعنی دیکھو اگر کرپشن نہ ہو اور اسلام ہونا تو لوگ اپنی آمدن چھپائیں گے نہیں, کبھی بھی نہیں چھپائیں گے. ان کو پتا ہے بھائی ہم بتائیں گے تاکہ ہمارے پیسے سیو ہو جائیں. اب ان کو پتا ہم نے بتایا تو وہی ہوگا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے انا للہ ہو گیا نا, جو سیٹھ صاحب کا, جو بتا دیا تھا, بیٹھے بیٹھے کیا ہوا انا للہ, برین ہیمریج ہوا, ٹینشن سے انتقال ہو گیا.
تو کسی کا مال لے لینا اسلام میں آسان نہیں ہے بھائی. تو اس کا یہ سارا سیٹ اپ ہمارا غیروں سے آیا ہوا ہے, اور ان کے ہاں کچھ چیزیں بڑی بظاہر دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں جن سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں. کہ ایک کنٹری میرا جانا ہوا, نام نہیں لیتا میں, آج کل ملکوں کا بیانات باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں, کہ وہ جناب اتنا اچھا کنٹری, اولڈ ہوم میں بوڑھوں کو بڑی فیسلٹیز مل رہی ہیں اور غریبوں کا بڑا خیال ہو رہا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑا مزہ آیا جی, بہت اچھا کنٹری ہے, علاج فری ہے. جن کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ان کی 10-12 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی پاکستانی حساب سے, 46% ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. 10-12 لاکھ میں 4-5 لاکھ کہاں گیا بولو بھائی. میں نے کہا یہ کیا, یہ عجیب سی بات ہو گئی. میں نے اس غریب کو کھانا کھلانا ہے, اس امیر کی جیب سے بٹوے سے پیسے نکال کے اس کو کھلا دیا, تو یہ کون سا کمال کر دیا بھائی ہم نے. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے یہ کون سا کمال ہو گیا کہ آپ نے جبری کٹوتی کی 40-46%. بھائی ایک آدمی کما رہا ہے, آپ بہت ہی کوئی ضرورت ہو تو ایک حد تک آپ, یہ بھی تو ظلم ہے نا, کسی غریب کو کھانا کھلانے کا آپ بڑا احسان کہ میں نے 10 غریبوں کو کھلایا. کیسے کھلایا؟ میں نے 20 غریبوں کی جیب سے پیسے نکالے اور ان کی تنخواہ, آدھی تنخواہ لے کر غریبوں کو کھلا دیا. تو اب جناب میں کالر اونچے کر کے گھوم رہا ہوں. کفر میں ایک بات یاد رکھو, کفر میں کوئی خوبی نہیں ہے. کفر کی جو خوبیاں ہیں نا, یہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہوتے ہیں. آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کفر جہاں بھی ہے وہاں گیٹ اپ بہت اچھا ہے, نعرے بہت اچھے ہیں, دعوے بہت اچھے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہیں. یہ دنیا کو دکھانے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ بھائی آپ اپنی قوم کی تربیت نہیں کر رہے کہ جوان آدمی بوڑھے باپ کو اپنے گھر میں رکھ کے پالے. وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری تنخواہ سے حکومت آدھا کٹ کرے اور میرے ابا کو اولڈ ہوم میں کھلائے؟ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مثال کے طور پر یہ صاحب جن کی 10-12 لاکھ تنخواہ ہے اور 46% گورنمنٹ کاٹ رہی ہے ان سے, ان کے, اب یہ تو مسلمان تھے ایسا نہیں کریں گے, لیکن یہ گورے ہوتے تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی ابا 60 سال کے ہوئے, ابا کہاں ٹرانسفر ہو گئے؟ اولڈ ہوم میں. اب یہ اپنے ابا کو اس 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ بھی منتھلی خرچ کرتے, باپ کی دعائیں لیتے. کیا خیال ہے؟ عزت کے ساتھ ابا گھر میں رہتے, ابا کو اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ بندہ والوں سے رابطہ نہ کرنا پڑتا. ایک رینٹ کار ہوتی ہے, ایک رینٹ بندہ بھی ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہوتا ہے نا رینٹ. اب تو ان کنٹریز میں رینٹ بندہ بھی ہو گیا ہے کہ بندہ آئے بوڑھے آدمی کی تنہائی دور کرے بیٹھ کے. تو یہ کون سا قانون ہے میرے بھائی کہ آپ نے اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا اور گورنمنٹ آپ کی آدھی تنخواہ کاٹ کے آپ کے ابا کو وہاں کھلا رہی ہے. حالانکہ آپ اگر گھر میں رکھتے تو آدھی سے بھی آپ اس سے اچھا کھلا سکتے تھے ان کو, اور باپ کی دعائیں بھی لیتے. اور بڑھاپے میں باپ کو رینٹ بندہ والوں سے رابطہ, یہ بندہ میری اپنی ٹرم ہے, کہیں آپ انٹرنیٹ پہ لکھے رینٹ بندہ کہاں ملے گا بھائی, صحیح ہے نا؟ تو اس کو رینٹ بندہ والوں کی بھی ضرورت. ہم تو دیسی انگلش ہے نا, کچھ لفظ نہیں آ رہا ہوتا تو پنجابی سے بھی ادھار لے لیتے ہیں, ہم اردو سے بھی ادھار لے لیتے ہیں, کہیں انگلش سے ادھار لے لیتے ہیں. ہمیں تو بات کو آگے پارسل کرنا ہے, تو جہاں جس زبان سے جو لفظ ملے ہمیں وہ ہم لے لیتے ہیں. یہ اردو میں ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ کسی بھی زبان سے لفظ ادھار لیتے ہوئے شرماتی بالکل بھی نہیں ہے. یہ اردو کی خاصیت ہے. اور اردو میں ہر لفظ جچتا ہے, ہر چیز ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اس میں. تو کفر جو ہے نا, کفر یاد رکھو یہ دکھانے میں دیکھنے میں بہت اچھا ہے, حقیقت میں جب اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی بیس ہی غلط ہوتی ہے چیزوں کی. تو ایک کنٹری آپ کو کھاتے پیتے لوگ مل رہے ہیں, بہت اچھا. تو کیا اچھا ہے یار, جو آدمی کما رہا ہے اس کو تو اس کا حق مل نہیں رہا. اگر میرے اندر کوئی قابلیت اور میں 12 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے 15 لاکھ کما رہا ہوں تو وہ مجھے فائدہ ہونا چاہیے نا, اس کو, اس کا. آدھے اٹھا کے آپ نے گورنمنٹ کو دے دی اور کہتے ہیں بڑا زبردست نظام ہے ٹیکس کا. کیا نظام ہے؟ لوگوں کی جیبیں کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہے ہو تم. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے کہ سب سے پہلا اس کا حق ہے جو کما رہا ہے, اس کے بعد دوسروں کا ہے. سب سے پہلے اس کا حق ہے, اور اس کو اسلام نے مجبور کیا ہے
ترغیب دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے کھلاؤ, اپنی مرضی سے لوگوں کی خدمت کرو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے نیک بندوں سے گورنمنٹ ٹیکس لے کے غریبوں کو کھلاتی ہے, نا 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 نا, قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. فرمایا ہمارے نیک بندے جو کچھ کماتے ہیں اپنی مرضی سے اس میں غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں, اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے کہ گورنمنٹ کہے گی وائٹ منی ہے, نا 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 نا, ہم تمہیں اس خدا کو خوش کرنے کے لیے کھلاتے ہیں جس نے ہمیں یہ رزق دیا ہے. یہ گورنمنٹ نے تھوڑی دی ہے, تو اللہ نے دیا ہے. اللہ کے لیے خرچ کرنا آسان بھی ہے, مزیدار بھی ہے, اور دگنا خرچ کر لیتا ہے انسان. حکومتوں کے بارے میں پوری دنیا میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جبرن ہمارے پیسے لیتے ہیں اور ہم پہ خرچ نہیں کرتے, اس لیے ہر آدمی اپنی رقم چھپاتا ہے. تو آپ اپنے ٹیکس کے نظام کو اچھا کرو, پھر دیکھو لوگ دیں گے, بڑھ چڑھ کے دیں گے. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں, ٹیکس دیا کریں, آپ یہ کیا کریں, آپ لوگ اپنی آمدن شو کریں. میں نے کہا کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ جو کرے گا مرے گا. وہ نظام اتنا گندا ہے. ڈیم کا جب ہوا تھا نا سلسلہ, لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کی فلاں تقریر کی تعریف کی ہے تو ڈیم کے لیے وہ چندہ کر رہا ہے, آپ اعلان کریں. میں نے کہا ہم کیوں اعلان کریں, ہمیں کیا پتا وہ چندہ کہاں جائے گا بھائی, وہ چندہ کس کی پینٹ میں جائے گا, ڈیم بنے گا کہ نہیں بنے گا, لوگ ہمیں آگے ماریں گے کہاں گیا. ہم نے کہا ہمیں کیا بھائی. انہوں نے کہا اچھا پھر مخالفت میں کریں. ہم نے کہا مخالفت میں کیوں کریں, ہمیں کیا پتا, ہو سکتا ہے صحیح جگہ لگ جائے. تو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے ہم تو نہیں کریں گے بھائی اعلان. پانی پلانے کے فضائل تو لوگوں کو ویسے ہی سنا دے آدمی. تو شکر ہے نہیں کیا چندہ. بہت لوگوں نے مجھے اصرار کیا تھا, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ورنہ ابھی آپ لوگ نہیں مجھے چھوڑتے. کہاں گیا ڈیم, کہتے نا ڈیم کہاں ہے. وہی ہے نا کہ یہاں تو لوٹا نہیں بھرتا, واش روم میں جاؤ نا, نل کا کھولو, اللہ کے توکل پہ بیٹھتا ہے انسان واش روم میں. آج اللہ اگر لوٹا بھر گیا یہ تیری عظمت ہے, رزق کے دروازے تو نے کھول دیے, ورنہ بیٹھے رہو. یہاں ایک واش روم ہے پیچھے, پبلک ٹوائلٹ. میں یہاں سے گزر رہا تھا تو دھپ 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 آوازیں آ رہی ہیں اندر سے. یہ پانی نہیں ہے, تو شکر ہے ہم نے دیکھ لیا, ورنہ وہ بیٹھے رہتے صبح. ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کی کال آئی, میں نے اٹھائی, کہ میں نے خیر میں کالیں اٹھاتا نہیں, ان کی قسمت جاگ گئی تھی اس دن. میں نے کال اٹھائی, کہہ رہے ہیں واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں, پانی نہیں ہے, خدا کے لیے کہیں سے پانی کا انتظام کروا دیں. میں نے کہا تم مجھے کیوں فون کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں ہم نے کئی لوگوں کو کیا جس کا لگ گیا, بس آپ کا فون لگ گیا. تو خیر بات جو اصل شروع کی تھی میں اس کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. یہ تو میں نے یہ ٹیکس کی بات اس لیے کی ہے کہ ہم لوگ غیر مسلموں سے بہت متاثر ہیں. ہمیں کیا سسٹم ہے, علاج فری اور یہ فری اور وہ فری. وہ فری کچھ بھی نہیں ہے, زبردستی لوگوں کی جیبوں سے لے کے. ہاں سسٹم, ایک نظام بہت اچھا ہے. اچھا کا مطلب یہ کہ ہر چیز سسٹمیٹک ہے, بہت ایک گرفت مضبوط ہے. مثلا اگر 40% کسی کی تنخواہ سے کاٹنا ہے تو وہ کٹے گی لازمی ہی, وہ آپ پیسے کھلا کے تنخواہ کو کٹوتی سے بچا نہیں سکتے. اور ہمارے ہاں سسٹم ہی نہیں ہے, تو ہمارے ہاں تو صرف مذہب کی بیس پہ لوگ چل رہے ہیں. ورنہ یہ لوگ, ہم لوگ اگر گورے ہوتے اور اپنے اللہ نہ کرے اپنے بوڑھے والدین کو گھروں سے نکالتے کہ اولڈ ہوم میں جاؤ, تو وہ تو سڑکوں پہ سو رہے ہوتے بیچارے. یہ تو شکر ہے ہمارے ہاں وہ نظام نہیں ہے, ہم گھروں میں رکھتے ہیں. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا تاجر اور بیٹھے بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہے دنیا. اٹ از کالڈ دنیا. تو اتنی موتیں اپنی سامنے میں نے بھی دیکھ لیں, آپ نے بھی دیکھ لیں, اتنے لوگوں کو مرتا دیکھا. اور موت ایسی ظالم چیز ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی بچی کی ابھی شادی ہونے والی ہے, آپ ابھی پہلی یا دوسری کی تیاری کر رہے تھے, آپ کی ابھی جاب لگی ہے, تنخواہ کا پہلا دن ہے آپ کا بیٹا ابھی جوان ہوا ہے, یا یہ کہ آپ کے ابا کو آپ کی ابھی ضرورت ہے, یا معاشرے کو آپ کی ابھی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں دیکھتی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے عالم, بڑے مالدار بھی, اکلوتے بیٹے اپنے والد کے, انہوں نے پڑھا لکھا کے ان کو عالم بنایا, بہت پیسہ خرچ کیا اور
ہر لحاظ سے ان کو بے فکر کر دیا. وہ تھے بھی بڑے ذہین اور بڑے پرہیزگار, اور بہت خوبصورت بھی تھے. ساری چیزیں جمع ہو جائیں, دین کی خدمت کا جذبہ بھی, دین کا مضبوط علم بھی, خاندانی اعتبار سے بھی, اور ینگ بالکل. تو ہمارا جب ہم طالب علم تھے, ہم نے کہا یار اللہ ان سے بہت کام لے گا, یہ بہت کچھ بڑے بنیں گے یہ. تو ہائی روف میں کہیں جا رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, تو کچھ اوباش قسم کے لڑکے کراچی میں, وہ ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی تھی بڑی, اس میں غلط اوورٹیک کیا ان لڑکوں نے اور ہٹ کیا. آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا, ایک رات پہلے میرے سے گپ شپ ہوئی, بہت اچھی گپ شپ ہو رہی ہے ہماری, اور گپ شپ بھی کیا ہو رہی ہے, بہت معذرت کے ساتھ, میں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دے رہا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, آپ خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ, علم بھی آپ کے پاس بہت ہے, تو آپ کو چاہیے کسی بیوہ سے دوسری شادی کر لیں. بیوہ سے میں ترغیب دے رہا تھا ان کو. انہوں نے کہا یار میری گھر والی راضی نہیں ہے, میری وائف میری پھڈے کر رہی ہے, میں نے بات چلائی ہے, ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی نا, تو بات چلائی ہے, بڑا مسئلے ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ. آج کل نہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو, میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اگر مر جاتے ہیں تو آپ کی بیگم بیوہ ہو جائے گی, وہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی پھر ایسے ہی. تو اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں. میں نے کہا آپ بھی مر سکتے ہیں, میں بھی مر سکتا ہوں, کوئی اور بھی مر سکتا ہے, تو جو حالات دوسری عورتوں کے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو آپ اس کی بنیاد رکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے آپ مرتے ہیں تو کوئی آپ کی بیوہ سے کر لے, آپ کے بچوں کو کوئی سرپرست مل جائے گا. 2-3 بچے تھے ان کے, کوئی سرپرست مل جائے گا آپ کے بچوں کو, کوئی جو ہے وہ. اور ظاہر ہے یہ خاندان میں ہی کرتا ہے نا, یعنی خاندان والے کریں تو ٹھیک ہے, غیروں میں تھوڑی بچے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہمت کریں, بہت ہمت دلائی ہے جی, میں نے گھنٹہ لگا دیا ہوگا ان کے اوپر. پھر آخر میں کہنے لگے اس زمانے میں عدل بہت مشکل ہے, برابری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا, آپ متقی بھی ماشاءاللہ ہماری رائے میں, اور لوگ بھی کہتے ہیں آپ پرہیزگار آدمی ہیں. آپ کے جو پورے خاندان سے دین کے معاملے میں ٹکر لینے کے واقعات بھی مجھے معلوم ہیں. ان کے بڑے واقعات تھے کہ ایک دفعہ ان کو کہیں شبہ ہو گیا کہ میرے والد کی جو کمائی ہے اس میں کچھ شبہ ہے, تو وہ گھر سے بائیکاٹ کر لیا انہوں نے کہ میں نہیں کھاؤں گا. پھر وہ پتہ چلا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کئی موقع پہ دین کے معاملے میں پورے خاندان سے ٹکر بھی لیا ہے, تو اس کا مطلب آپ میں حوصلہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر میں نے کہا یہ قرآن سے 4 شادیوں والی آیتیں نکال دیں, یہ ایسے ہی اللہ نے نازل کر دی ہیں, دنیا میں کوئی بھی عدل کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے بس جنرل نالج کے لیے بتا دیا کہ 2 بھی کر سکتے ہو مجبوری میں, لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو ویسے ہی آ گئی. میں نے ان کو سمجھانے کے لیے, ہنسنے لگے, مانے پھر بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دلائل کے انبار لگاتا ہوں لوگ ہنستے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے مانیں گے پھر بھی نہیں, بس ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, ویل ڈن, زبردست دلائل آپ کے, السلام علیکم, جا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا. اگلے دن 12 بجے مجھے خبر آئی کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. اف, مجھ پہ بڑی قیامت گزری. ان کے گھر والوں کا ہمارے گھر والوں کے پاس فون آیا کہ وہ رات آئے تھے اور کہنے لگے کہ میں بھی ایک کرنا چاہتا ہوں, کسی بیوہ سے کر لوں گا. تو ظاہر ہے خواتین تو اس پہ رد عمل کرتی ہیں جو ایک نیچرل ہے بالکل. کہہ رہی میں نے اتنا ری ایکشن کیا کہ صبح جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو, میرا ارادہ نہیں ہے, خام خامے ٹینشن نہ لو. اچھا, میں نے اب بات چل پڑی ہے تو ایسی اپنی نجی باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن جب چل پڑی ہے تو بس اللہ کی طرف سے ہو گیا, یہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسی باتیں. تو میں نے اس وقت تازہ دوسری کی ہوئی تھی اور بہت موسٹ وانٹیڈ بنا ہوا تھا میں کہ جہاں ملے کوٹو اس کو پکڑ کے. میں ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں تھا ان دنوں میں. تو ان کے گھر والوں نے ہمارے گھر والوں کو فون کیا کہ آپ کو جو غم پہنچا ہے نا کہ آپ کے میاں نے دوسری کی ہے, وہ میرے غم سے بہت کم ہے. آپ کے بچوں کے پاس باپ بھی ہے, آپ کی ایک سوگن آئی ہے. بس مجھے جو غم پہنچا ہے, میرے میاں رات کو بات کر کے گئے ہیں اور پھر ایگریمنٹ کیا نہیں کروں گا, تو میں تو سرے سے میاں سے ہی محروم ہو گئی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں, یہ اللہ کی طرف سے مصلحت تھی اس میں. اور میں بیان بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں بڑا سبق ملا.
تو یہ واقعہ بھی ہے تقریباً 15 سال پرانا جو میں بیان کر رہا ہوں, 15 سال پرانا واقعہ ہے. تو وہی ہوا, 12 بجے دن میں کال آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. گھر والے ان کی وائف بیوہ ہو گئیں, بچے یتیم ہو گئے. وہی پھر سب کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں دوبارہ شادی آسان کام بولو بھائی نہیں ہے, وہ ہوتی بھی ہے تو اس جیسا تو نہیں ملتا. دوسری کر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے جن کو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں یہ ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, یا وہ بہت ہی کوئی مکھنچو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شریف آدمی ابھی تک مجھے بہت کم لوگ نظر آئے ہیں. کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ہیں, وہ کہیں گے یار ہمیں شرافت سے نکال دیا آپ نے. تو کوئی سمجھدار آدمی, کوئی عزت دار لوگ, کوئی وہ نہیں تیار ہوتے اس کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں یار بس یہ سوچ لیا کرو کہ بیوی میری بیوہ بھی ہو سکتی ہے, اور عورتیں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بیوہ بھی ہو سکتی ہوں. اللہ جیسے دوسری عورتوں سے اللہ نے میاں کو چھینا ہے تو میرے میاں کو بھی اللہ مجھ سے چھین سکتے ہیں. تو معاشرے کی ایک ضرورت ہے. خیر, یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ان کی انتقال کی خبر آئی نا تو میں بہت پریشان ہوا کہ یار ان کے والد نے ان کو اتنا پڑھایا, آج پھل کھانے کا وقت تھا. آج وقت تھا بھئی تاجر اپنے ایک بیٹے کو وقف کر دے, اب وہ عالم بنے, اب ماشاءاللہ دین کی خدمت کا موقع ملا, اور اللہ نے وہ خدمت ہی نہیں لی, پہلے ہی موت ہو گئی. اور موت بھی ایسے ہوئی ہے کہ ان کے لیے جو گاڑی ادارے نے رکھی تھی وہ گارڈ کے ساتھ, بڑی گاڑی کہ اس میں جائیں گے یہ, کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے. تو ان کے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ جب بڑی گاڑی دیں گے اور گارڈ دیں گے, یہ نظروں میں آ جائے گا لوگوں کی, تو خام کی دشمنیاں بنیں گی. ان کو ہائی روف میں ایسی کھچاڑا سی گاڑی میں جس میں کوئی یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے, یہ کسی بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو زندگی بچانے کے لیے ہائی روف کا انتظام کیا تھا, اور وہی ہائی روف موت کا ذریعہ بن گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں زندگی کے اسباب اختیار ضرور کرو, صحت کے اسباب ضرور اختیار کرو, لیکن ہوگا وہی جو چاہے گا اللہ. جو سبب ہے وہی موت کا ذریعہ بن جائے گا اگر اللہ چاہے گا تو. تو ان کو تو ہائی روف میں اس لیے بٹھایا تھا کہ تاکہ ہائی لائٹ نہ ہو, کراچی کے حالات خراب ہیں, لوگ یہ نہ سمجھیں کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے, تو خام میں دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور وہی ہائی روف, کیونکہ آگے بڑی گاڑی سے بڑی گاڑی ٹکرائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہائی روف تو بیچاری ویگو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس کی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں بہت پریشان رہا کہ یار اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی. اللہ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا نا. اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنے اچھے آدمی اور اتنے ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو نوازا. ابھی شادی بھی ہو سکتا ہے کر لیتے بعد میں, وہ تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا. شروع میں تو سبھی کرتے ہی ہیں, بعد میں ایک دماغ میں ایک وائرس چلا جاتا ہے ان کے. میرے بیان جو بھی سنتا ہے نا, خواتین سے کہتا ہوں کہ ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا کرو. ہمارا والا کووڈ-19, یہ شادی والا, یہ وائرس ایک دفعہ جو میرے پاس آ گیا یہ پھر نکلتا نہیں ہے. یہ جیسے کووڈ-19 شکلیں بدل کے آ رہا ہے نا لندن میں کسی اور الگ ہی سٹائل میں آیا یہ, تو یہ شکلیں بدل کے آئے گا جب تک بندہ بوڑھا نہیں ہو جاتا. ہاں بوڑھا ہو جائے گا پھر وہ ایک بھی اس کو بری لگے گی, ایک کی باتیں بھی, یہ کیا شادی لگا کے رکھی ہوئی ہے. جب تک جوان ہے اور میرا بیان سن رہا ہے, یہ وائرس یہ تو ہوتا ہے کہ ایکٹیو نہ رہے, لیکن ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی وقت ایکٹیو ہو سکتا ہے. وہ کس وقت ہوتا ہے پھر وہ الگ ٹاپک ہے, وہ پھر موضوع ہٹ جائے گا. کہ وہ بعض دفعہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ دوسری شادی بالکل مفتی صاحب غلط باتیں کرتے ہیں, کیا ہے, لیکن زندگی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو آئے گا یار اجازت ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں یار یہ بھی آپشن ہے, چاہے جتنا آپ انکار کریں. تو اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی میں پریشان, میں نے کہا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے. تو مجھے جو جواب ذہن میں آیا نا, بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہی حکمت ہے. کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت
نہیں ہے کہ میں تو یہ ہوں, میرے تو بیانات دنیا سن رہی ہے, میرے تو فین فالوونگ بہت زیادہ ہے, ہم نے تو ابھی یہ کرنا ہے, اور آپ کا بزنس ایسا ہے, اور ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی تو اللہ تعالیٰ میری بیوی کو بیوہ نہیں کر سکتا, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا, ابھی تو جناب میں نے جو ہے وہ پڑھائی مکمل کرنی ہے, اور پھر ابھی تو ایک سیمسٹر رہ گیا میرا, باقی سارے کمپلیٹ ہو گئے, ابھی تو میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں, 2 سال کی بس جاب رہ گئی, ہاؤس جاب, اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہاؤس جاب ہو گئی ہے, اور بس اب تو کلینک کھولنی ہے, اور پھر جناب پیسے کمانے ہیں, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بھائی جان کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, ایسا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلکہ اللہ دکھائے گا. اور یہ انگریزوں میں بھی ہوتا ہے جن کی صحتیں ہم سے اچھی ہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, یورپ میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ گوروں کی یہاں صحت اتنی اچھی ہے, لیکن حیران ہوتے ہیں کہ 27 سال جوان لڑکا جس کی خوراک بھی بہت ہی حساب و کتاب سے, اور فزیکل فٹنس کا ٹرینر ہے, لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, وہیں کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا, لیکن ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں اس کو کیسے ہو گئی. بیماری کا کوئی سبب نہیں ہوتا, لیکن آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ اللہ کے کام ہے, سب کچھ سائنس نہیں ہے, سب کچھ اسباب نہیں ہے. تو میں نے ان کو, ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی کہا, میں نے کہا اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. جو اللہ نے دعویٰ کیا نا مسافر خانہ ہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے, تو اللہ کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ دنیا ایسی اللہ بنا دے کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہو, تو آپ نے واقعی 90 سال ہی جینا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے, تو یہ دھوکے کا گھر تھوڑی ہوگی. دھوکا اسے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور. جیسے دکاندار بعض دفعہ آپ سبزی لینے جاؤ نا سبزی منڈی میں, تو اوپر کے رو میں کینو بڑے خوبصورت سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں لاؤ تو اندر پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکا. تو اللہ نے بھی بار بار قرآن میں کہا ہے کہ متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے, دار الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے. تو دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جب آپ کو خوبصورت خواب دکھائے گی, آپ سمجھو گے یار ابھی یہ ہو جائے گا, ابھی یوں ہو جائے گا, ابھی ایسے ہو جائے گا, ابھی تو اڑو بچہ ہو جائے گا, پتہ چلے گا کہ جی سارے پلان آپ کے 2 سیکنڈ کے اندر خاک میں مل جائیں گے. تو اس لیے عقل مند لوگ اس دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس دنیا سے دل, بولو نا, بولنے میں کیا, آپ کو دماغ میں اتروانا چاہتا ہوں بھائی. یہ باتیں چاہیں تو ہم ایک سینٹنس میں مکمل کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں بیان کے لیے بیٹھوں میں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے, بس بیان کمپلیٹ ہو گیا, آپ جائیں اپنے گھر, آیت کا حوالہ دے دیا ہم نے, ختم ہو گئی بات. تو یہ جو اتنی لمبی تقریر ہوتی ہے, یہ تو ایک چھوٹی سی بات کو کھوپڑی میں بٹھانے کے لیے ہوتی ہے. ہمارے حضرت کے ہر روز بیان ہوتے تھے, اور روزانہ بیان یہیں سے شروع ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے, اور ختم یہیں پہ ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے, بس. اب کوئی اگر ان کے بیان میں آتا, کہتے یار یہ مفتی اعظم ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, اتنا علم ہے, بیان دیکھو ان کا, دنیا مسافر خانے سے شروع کیا اور مسافر خانے پہ ختم. اور اپنے آپ کو کہتے بھی یہی تھے, واقعات سناتے تھے, کہتے ہیں میں جب سعودی عرب سے آتا ہوں تو میرے میزبان فون کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں, گھر پہنچ گئے؟ کہ نہیں میں گھر نہیں پہنچا, میں نے ناظم آباد میں ایک مسافر خانہ لے لیا ہے. ہوٹل ہوتے ہیں نا پہلے مسافر خانہ کہتے تھے, اب ذرا اس کو تھوڑا سا اچھے نام دے دیے گئے. آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوں تو لوگوں کو یہ بتاؤ گے نا میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, یہ تھوڑی بتاؤ گے مسافر خانے میں ہے, تو وہ مسافر خانہ ہی, کیونکہ آپ اسی وجہ سے جو ٹھہرے ہو, ورنہ گھر جاتے ہیں نا آپ. اب تو ٹریولنگ کے دوران آدمی ہوٹل کرائے پہ لیتا ہے, ٹھہر جاتا ہے اس میں, لیکن مسافر خانہ کہتے ہوئے آپ کو خود ڈر لگ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہو. تو ہمارے حضرت اپنے گھر میں ٹھہر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مسافر خانے میں. تو حضرت فرماتے ہیں وہ میزبان نے مجھے فون کیا, آپ گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا مسافر خانے میں ہوں ناظم آباد کے. اس نے کہا پھر دوبارہ ایک دن بعد فون کیا, آپ پہنچ گئے؟ نے کہا میں گھر میں نہیں ہوں, میں مسافر خانہ ناظم آباد میں. حالانکہ حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا ماشاء اللہ, اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھے, دل نہیں لگایا پیسے سے. پھر فون کیا تیسرے دن, حضرت آپ گھر, وہ میزبان کو فکر ہے بھائی یہاں سے گئے ہیں, گھر پہنچ کے خیریت کی اطلاع دیں. حضرت ان کی کھوپڑی میں بٹھانا چاہتے تھے,
اگر یہ سارا پروسیس نہ کرتے نا حضرت اس طرح سے ٹینشن نہ دیتے تو ان کی دماغ میں بات اترتی نہیں ہے. تیسرے دن پھر انہوں نے کال کی, گھر پہنچ گئے, فرمایا ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے آپ, خیریت تو ہے؟ تو حضرت نے فرمایا گھر قبرستان ہے, جہاں جائیں گے تو آرام سے پڑے رہیں گے وہاں قیامت. یہ تو مسافر خانہ ہے, میرے ابا آئے تھے وہ چلے گئے, اماں آئی تھیں وہ چلی گئی, دادا نانا, آدم علیہ السلام سے پبلک آ رہی ہے اور جا رہی ہے. ہزاروں سال گزر گئے, ان میں 50 60 سال تو ہماری زندگیاں ہیں. تو کیا یہ زندگی کی کیا حیثیت کیا ہے 50 سال کی؟ ارے ہزاروں سال میں 40-50 کی کیا اوقات ہے بھائی, ایسے گزرتے ہیں ٹھک ٹھک کر کے. اور ہم میں سے بہتوں کے آدھے سے زیادہ گزر چکے ہیں, یا جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بچے ہوں گے جنہوں نے 60-70 سال ابھی دیکھنے ہوں گے, ان میں بھی 100% نہیں پتا کہ کس نے پورے دیکھنے کس نے نہیں دیکھنے. تو ہم میں اکثریت تو ویسے ہی اب 20-22 کے رہ گئے, بہت زیادہ ہو گیا. وہ بھی صحت کا اگر بہت خیال کریں تو, ورنہ جس اسپیڈ سے رات کو کھانا کھا رہے ہیں لیٹ, تو آپ ایک دن کھائیں گے کھانا یہی قورمے بریانی پھوڑ کے سو جائیں گے, اور صبح پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکے گی. بہت لوگ ایسے ہوئے سوئے صبح نہیں اٹھے, اس لیے کہ وہ آپ حیران ہوں گے یار یہ موت کیسے ہو جاتی ہے, رات کو اتنا کھا کے سوتے ہی رہ گئے. یاد رکھو جس دن صبح اٹھتے ہو نا اس دن حیران ہوا کرو کہ 1 بجے کھایا تھا کھانا اور اتنا طبیعت سے گھی اور یہ سب چیزیں پھوڑی تھیں, نان تافتان کھائے تھے, پھر بھی صبح اٹھ گئے. تو جس دن صبح اٹھا کرو اس پہ حیران ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زندگی ایک اور دن بڑھا دی آپ کی. ورنہ ہم جو کھا پی کے رات کو 12-1 بجے دعوتوں میں پھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد کولڈ ڈرنک وغیرہ پی کے اور طبیعت سے سوتے ہیں, تو اٹھنا بنتا نہیں ہے, بنتا نہیں ہے اٹھنا. حقیقت بتا رہا ہوں, یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کہتے ہیں چل تھوڑا اور ایک چانس اور دیتا ہوں تیرے کو. تو چانس پہ چل رہے ہیں. تو تعجب اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب تک ہم مر کیوں جاتے ہیں, تعجب اس پہ ہونا چاہیے ہم زندہ کیسے ہیں. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو مسافر خان, اور واقعی اب حضرت قبر میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی درجات بلند فرمائے, جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور بار بار بیان میں کہتے تھے آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں بھائی, کبھی بھی جا سکتے ہیں. چلے گئے. تو جب ان کے جنازہ اٹھا, میں نے کہا کہ میں بھی جنازے میں شریک تھا, میں نے کہا دیکھو یار حضرت بار بار کہتے تھے مسافر خانہ ہے, جانا ہے جانا ہے ناظم آباد کا. تو آج اسی ناظم آباد کے مسافر خانے سے حضرت کی میت اٹھ رہی ہے, جس کو وہ کہتے تھے نا مسافر خانہ ہے. ثابت ہو گیا واقعی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے بھائی ان ہزار گز کے بنگلوں کی دیواروں سے دل مت لگاؤ. سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے نا انسان کے لیے, وہ دیواروں اور اینٹوں سے دل لگانا ہے. گاڑی اس کے بعد آتی ہے, کوئی گاڑی سے محبت کرے اتنا برا نہیں ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے. سب سے زیادہ برا ہے ان دیواروں سے محبت کرنا, کیونکہ ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں اور آپ کی عمریں ان دیواروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں. گاڑی آپ کی زندگی میں ہی ایکسپائر ہو جائے گی. تبھی تو کہتے ہیں 10 سال چلا لیا, اب کباڑ والے کو دے دے بھائی. آپ جب گاڑی خریدنے جاتے ہو تو وہ مائلیج کو اس نے چینج کیا ہوا ہوتا ہے نا اس کے, کہ بھائی اتنے کلومیٹر چلی ہے. وہ چلی تو پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہوتی ہے وہ, لیکن میٹر میں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے آپ کو لگے گا ابھی 10-20 ہزار کلومیٹر چلی ہے وہ. تو آپ کیوں بیچنے کے چکر میں ہوتے ہو کہ یار اب اس کو بہت نچوڑ لیا ہے, اب یہ کام نکال رہی ہے. تو جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کیش کرا لیا, اس کی زندگی کم ہے, آپ کی زندگی, بولو نا, بولنا اس لیے پڑتا ہے تو دماغ میں بیٹھے گی بات. اور جو انٹرنیٹ پہ بیان سنتے ہیں نا وہ بھی بولا کریں. آپ کی زندگی زیادہ ہے, گاڑی کی زندگی کم ہے. آپ بکری پال لیتے ہو, وہ پیدا ہو کے جوان ہو کے دودھ دے کے بچے پیدا کر کے آپ کی زندگی میں مر جائے گی. بکری سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وہ یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہو. کھانے پینے سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وجہ اس کی یہ کہ کھا لیتے ہو اپنی زندگی میں. آپ آج میں صبح بیٹھے ہوئے بھائی, ہوٹل کا پراٹھا میں نے کھایا کہ نہیں کھایا, یہ مجھے مل گیا, یہ پتہ نہیں 6 مہینے سے مجھے تلاش کر رہے ہیں. آج میں کہیں کام سے گیا تھا تو واپسی پہ ایک ہوٹل ہے, وہ بڑا خاندانی پراٹھا بناتا ہے, تو وہاں میں گھسا, میرا حلیہ تھوڑا چینج تھا, انہوں نے پکڑ لیا, مجھے پہچان لیا. انہوں نے کہا میں تو 6 مہینے سے آپ کے پولیس کی طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. تو
یہ کیا ہے بھائی؟ اب ڈاکٹر صاحب سے کل میری بات ہوئی, انہوں نے کہا پراٹھے وراٹھے نہیں کھائے. میں نے کہا یار دنیا چھوڑنا آسان ہے, پراٹھا چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. ہم بد پرہیزی بس ایک ہی کرتے ہیں, اور میں نے کہا کوئی بد پرہیزی نہیں ہے, اب اتنا تو چلتا ہے یار. ناشتے میں سردی ہو اور خاندانی قسم کے پراٹھے بنے ہوئے, بھوک ٹائٹ لگ رہی ہو, اور چنے چھولے بھی ہوں اور ساتھ میں انڈا بھی ہو, اور چائے ہو خاندانی, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ناشتہ اس کے بغیر نہیں ہوتا یار, بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے, کیا کریں. تو یہ مزے کیش ہے, آپ اپنی زندگی میں امید ہوتی ہے کہ پورا کھا لو گے, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے دل لگتا بھی نہیں ہے انسان کا, کیونکہ فنا ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہی. سب سے بدترین چیز جس پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا حدیث کے مطابق, وہ تعمیر ہے, کیونکہ تعمیر کی عمریں بہت لمبی. آپ مکان میں جب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہو تو آپ کی ہڈیوں میں کتنا سریا ہے اس کو آپ بھول جاتے ہو, اور اس کی جو بنیادیں ہیں اس کی دیواروں کے سریے کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہو. اتنی مضبوط دیوار, اتنی موٹی دیوار. او بھائی تو اپنی ہڈیوں کا ذرا ٹیسٹ تو کروا لے, اس میں کتنا کیلشیم رہ گیا ہے. ہڈیاں آپ کی بھربھری ہو رہی ہیں, ختم, 4-5 سال کی کہانی ہے. لیکن آپ جناب اتنا سیمنٹ بجری ڈال کے لوگوں کو بتا رہے ہیں, دیواریں دیکھو, اتنا مضبوط مکان بنایا ہے, زلزلہ پروف عمارت بنائی ہے, اور ایسا ہے اور ویسا ہے. اور موت کا فرشتہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو دیکھو کہ جس جسم میں یہ بندہ خود رہتا ہے وہ جسم گل سڑ کے ختم ہونے والا ہے, اور اس گلے ہوئے جسم کے لیے جو پیکنگ ہے وہ اتنی مضبوط ہے. ایسے جیسے آپ دیکھو ڈائمنڈ کی پیکنگ, اگر ڈائمنڈ جتنی مہنگی ہو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ نے کوئی چائے پیک کروانی ہے اور اس کو آپ اتنی خوبصورت پیکنگ میں آپ خرچہ کروا رہے ہو جو چائے کی قیمت سے 10 گنا زیادہ ہے, تو لوگ کہیں گے نا بھائی جو پروڈکٹ اتنی مہنگی نہیں ہے اس کی پیکنگ پہ اتنا تو نے خرچہ کر دیا. تو آپ کے لیے یہ پیکنگ ہے, جو گھر جس میں ہم رہتے ہیں, اتنا مہنگا آدمی نہیں ہوتا جتنا مہنگا گھر ہے اس کا. وہ مرنے والا ہے, وہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو مکان سے دل لگانے سے منع کیا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم گھروں کو ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ پہاڑوں کو نا تراشتے تھے, چٹانوں کو اتنی محنت کرتے تھے. چٹان کو تراشنا آسان کام ہے؟ تراش کے اندر سے پورا پہاڑ کے اندر گھر کھڑا کر دیتے تھے. تو پیغمبر نے کہا بھائی تم اپنی ہڈیوں کو دیکھو, تمہاری عمر اتنی تھوڑی ہے, اتنی محنت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ 4 اینٹیں لاؤ, ڈالو چھت, آرام سے ہنسی زندگی گزارو اور نکلو, جنازہ اٹھے گا, چل بھائی اب تمہارے بچے رہیں گے یہاں پہ. مسافر خانہ سمجھنے کے لیے میرے بھائی ہم تیار؟ بولو نہیں. ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں یہاں آیا ہوں تو میں جاؤں گا ہی نہیں, یہاں سے میں جاؤں گا ہی نہیں. کیوں نہیں جائے گا بھائی تو؟ اور یاد رکھو صحت کی وجہ سے کبھی دھوکے میں نہ ہو. میں اگر صحت مند ہوں, آپ اگر صحت مند ہیں, ہم سمجھتے ہیں فٹ فاٹ ہیں, 1 سیکنڈ لگتا ہے بیمار ہونے میں, اور وجہ ڈاکٹر کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہوا کیوں؟ ڈاکٹر کی اپنی بیماری بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس کے. مائیکل جیکسن کے میں کئی بار واقعہ بیان کیے, 50 سال کا, 2008-9 کی بات ہے, ہمارے 2 صحابہ بتاتے تھے مائیکل جیکسن کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں میں ٹکٹ بک گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مفتی صاحب بڑی عزت دی, اگلے دن آ کے بتا رہے صاحب اس کا انا للہ ہو گیا مائیکل جیکسن کا. لڑکوں نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا دیکھو, کیونکہ میرے سامنے تو پہلے اتنے واقعات آ چکے تھے, میں نے کہا بھائی کسی بھی ٹائم پہ کسی کا بھی انا للہ ہو سکتا ہے. اب لوگ باتیں بناتے رہیں گے, اس کو زہر دیا, کوئی کہے گا اس کو وہ خود ہی مرا ہے. بھائی ڈاکٹروں کا ایک پینل اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا تھا. مائیکل جیکسن کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی کے منہ پہ بھی جا کے چھینک دو تو وہ بس سوری کر کے نکل لو. مائیکل جیکسن کے منہ پہ اگر آپ چھینک دیتے تو قتل کا کیس آپ پہ بنتا کہ اس کی چھینکوں سے مرا ہے, وہ جراثیم اس نے ٹرانسفر کی. لوگ دستانے پہن کے تو مسافے کر رہے ہیں, ہم تو کووڈ-19 میں لوگوں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں, چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ. اور مائیکل جیکسن جب کوئی وبا بھی نہیں پھیلی ہوئی, ہاتھوں میں گلوز پہن کے مسافہ کے اگلے کے جراثیم یہاں منتقل نہ ہو. خوراک وہ ہوٹل میں پراٹھے وراٹھے نہیں کھاتے تھے وہ لوگ, ان کی ڈائٹ ڈاکٹروں نے لکھا ہوا ہوتا تھا, اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے, بس لے لیا. آج جتنا آپ اچھلے کودے ہو نا اس حساب سے اتنے پراٹھے بس, تو وہ اچھل کود کے حساب سے
ان کے ساری ڈائٹ کا پلان ہوتا ہے کہ آج آپ نے اتنے ٹھمکے لگانے ہیں, اتنا اچھلنا ہے, اتنا کودنا ہے, اتنی کلابازیاں کھانی ہیں, اس حساب سے یہ, اور جو کمی رہ گئی ہے تو یہ کیپسول بھی کھا لیں آپ اس کے ساتھ, اس سے زیادہ نہیں. تو ایک ایک چیز بڑی تمیز سے. لیکن مائیکل جیکسن کے ساتھ وہی ہوا, رات کو سویا ہے, صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی اس کو, امریکہ نہیں اٹھا سکا, اتنی بڑی گورنمنٹ. کامیابی کی جب انتہا کو ایک شخص پہنچ رہا ہے, اس وقت زوال کی پستیوں میں اللہ نے اس کو دھکیل دیا. کیا فائدہ لوگ اس کو اچھے القاب سے یاد کریں یا برے القاب سے یاد کریں, اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تھا, وہ تھا, فلانا تھا, کیا ہو گیا, جو بھی تھا نا اب تو نہیں ہے. تو اس لیے بھائی اللہ بار بار کہہ رہے ہیں متاع الغرور ہے, مسافر خانہ ہے. گھر میں جب رہا کرو نا, مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یار آپ کے اتنے 3-4 گھر ہیں, آپ کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے, ٹھکانہ ہی نہیں ہے, کیا زندگی ہے یار. ایک بندے کی ایک زوجہ ہوتی ہے, وہاں آرام سے ٹھکانہ ہوتا ہے, گھر ہے, یہ آپ کا روم ہے, یہ بیڈ روم ہے, یہ گیسٹ روم ہے, یہ ایسے تمیز سے انسان, یہ کیا یار ایک دن ادھر ایک دن ادھر. میں نے کہا بھائی اچھا, اس پہ میں نے چٹکلا بھی سنا ہے لیکن ابھی میں نہیں سناؤں گا وہ. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ اسی میں مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ گھر ور نہیں ہوتا, مسلمان کا کوئی گھر ور نہیں ہوتا. ایک دن ادھر ہے, دوسرے دن ادھر چلے جاؤ, تیسرے دن ادھر چلے جاؤ. اللہ نے موقع دیا تو چوتھے دن کسی اور اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آئے. کیا ہے اس میں, یہی گھر ہے, گھر ور کیا ہے بھائی, جہاں ہے وہیں گھر ہے. کیا خیال ہے, فوجی لوگ ہوتے ہیں نا, جہاں بھی بارڈر پہ ان کی تشکیل ہوتی ہے تو جہاں ہوتے ہیں وہیں 4 بوریاں کھڑی کر کے گھر بنا لیتے ہیں. وہ مورچہ کہتے ہیں اس کو, گھر نہیں کہتے, لیکن وہ بھی گھر ہی ہے بھائی. جہاں جاؤ فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے یار, جہاں جاؤ بوری میں ریت ڈالو, ٹھیک ہے نا, اور ایسے بنا دو, بس بہترین. دھوپ سے بھی بچائے گا, گرمی سے بھی بچائے گا, اور دشمن کی فائرنگ سے بھی بچائے گا آپ کو. تو ایسے ہی میرے بھائی آپ 100% پکے نمازی بن جاؤ, آپ حاجی بن جاؤ, آپ ساری شریعت پر عمل کر لو, لیکن جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکالو گے اللہ آپ کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے گیٹ اپ دیکھا ہے کہ بڑا اچھا گیٹ اپ, لیکن پیسوں کی محبت, گھر کی محبت, گاڑیوں کی محبت اور عزت کی محبت دلوں میں ایسے گھسائی ہوئی ہے. ہمارے ایک استاذ فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. بڑے پیارے الفاظ تھے ان کے, دنیا کی محبت کے چشمے نہیں کہیں گے نا اس کو, ایک تو اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو فرماتے تھے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. دنیا کی محبت تو ایک گند ہے, مسافر خانے سے دل لگانا ہے تو پاگل پنا ہے, بے وقوفی ہے, فنا ہونے والی چیزوں سے دل لگا رہا ہے. میرے بھائی نکالو اس کو. اور نکلتی کیسے ہے, اس کے بہت سارے طریقے نکالنے کے. سب سے بہتر طریقہ ہے پیسہ خرچ کرو اپنی ذات پر, اپنے گھر والوں پر, صدقات و خیرات. 5-5 ہزار کے نا کڑک کڑک نوٹوں کی گھڑیاں, یار یہ لے یار, جا یار, کیا یاد کیا ہے, کیا رکھا ہے اس میں, کماؤ خرچ کرنے کی نیت سے, کیا رکھا ہے یار اس میں, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور زبان سے بھی یہی بولا کرو. آج جو چیز انسان زبان سے بولتا ہے وہ دل میں اترتی ہے. آج دنیا کی بڑائی زبان سے بولی جاتی ہے. جہاں بیٹھو تیری جاب کتنی ہے, تیری تنخواہ کتنی ہے, تیرا گھر ہے ذاتی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا ذاتی گھر ہے, میں نے کہا نہیں ذاتی گھر نہیں ہے یار. یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت نے ہماری تھوڑی بہت تربیت کر دی, انہوں نے تو پوری کی تھی, ہم پورے نہیں بن سکے, ورنہ ہم تو احساس کمتری میں مر جاتے بھائی. مجھے لوگ آ کے کہتے رہتے ہیں ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے پاس پیسہ ہے الحمدللہ, بنا سکتا ہوں. اللہ نے اگر دماغ گھوما تو بنا بھی لیں گے, بہت زیادہ آ گیا تو. پہلے میں نے کہا پراٹھے پھوڑنے دو ہمیں, ٹھیک ہے نا, گاڑی اچھی رکھیں گے, بچوں پہ خرچ کریں گے. پھر اگر بچ گیا اور اتنا بچا کہ صدقہ بھی ہو گیا, خیرات بھی ہو گیا, یہ بچ گیا تو چل یار ابھی مرتے مرتے چلو ایک پراپرٹی. پھر بھی میں نے کہا گھر بنانے کا دل نہیں کرتا, کوئی پراپرٹی چلو مر گئے تو بچوں کے کام آ جائے گی. وہ پھر گھر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, پلاٹ کی صورت میں. میں نے کہا یہ غریبی ہے, یہ بہت بات کی چیز ہے, ابھی تو کھانے دو یار. میں نے کہا تم نے کیا کر لیا گھر بنا کے, بادام کھاتے ہو, کہہ رہے نہیں بادام کے تو پیسے ہی نہیں بچے, وہ سارا تو قسطوں میں جا رہا ہے. ہاں تھوڑا وہ آگے آگے آ جائیں, اوپر چلے جائیں بھائی, جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے اوپر جگہ ہے. تو ابھی پوری وہ چینج کر دی یار آپ نے ٹور ہماری, تو ٹائم ہوتا رہا یار, بیان ہے نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, اتنی خاندانی بات کر رہا تھا یار. تو وہ جو ہے نا, میں نے ان سے کہا بادام کھاتے ہو, انہوں نے کہا پیسے کہاں, جب آدمی گھر خریدے گا تو بادام کے پیسے کہاں بچیں گے اس. میں نے کہا پراٹھا ہضم ہو جاتا ہے, کہہ رہے پراٹھا تو ہضم نہیں ہوتا, قبض ہو جاتا ہے. میں نے کہا مزے میں تو ہم ہیں.
صحیح ہے نا, اور کیا. میں نے کہا مزے تو ہمارے ہیں یار. میں نے کہا یہ ہماری چھت بھی ویسے ہی ہے جیسی آپ کی چھت ہے, کرائے کی ہے تو کیا ہوا, آپ نے بھی نکلنا ہے, ہم نے بھی یہاں سے نکلنا ہے. بھلے ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہمیں اگر مالک مکان نے نکال دیا تو پڑوس میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ادھر چلے جائیں گے. تو آپ کا, میں نے کہا آپ نے تو یہ فری میں ملا ہوتا تو بہت اچھا ہے, آپ نے جو انویسٹمنٹ کروڑوں کی لگا دی نا اس میں, اس کروڑوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا. ہاں زرداری جیسا آدمی خریدتا ہے جس کے لیے کروڑوں اربوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. تو آپ بھی کو بھی اللہ حلال پیسہ اتنا دے دے کہ آپ اتنا ہو جائے کہ آپ کے سارا آپ کے پاس کرنے دھرنے کے لیے بعض دفعہ بچتا نہیں ہے, تو 2-4 کروڑ ایسے پڑے ہوئے ہیں, یار چل یار ذرا ادھر مکان لے لے یار, چل. وہ کرایہ مالک مکان سے تھوڑی ٹھش پش لگی رہتی ہے, وہ موٹر کا وہ نہیں دے رہے ہوتے نا تو یہ ٹینشن بھی چھوٹ جائے گی. کیا خیال ہے, موٹر کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے وہ. یہ شارٹ کلپ بنا کے نا ان کو سنوا دیں یہ خاص طور پہ. تو یہ سارے کام ہو گئے, سارے مسئلے وسلے لائف بھی ہو گئے, چلو یار اب 2-4 کروڑ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, صدقہ بھی ہو گیا, آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو گیا, مدرسے میں بھی لگا دیا, یہ بھی 2-4 کروڑ پڑے ہوئے, چل یار اٹھا کے یار ایک چلو لے لو, چلتا ہے. تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, مسافر خانہ ہے بھائی, W11 ہے, پائیدان پہ چاہو ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ کے سفر کرو, کوئی زیادہ فرق, وہ ڈرائیور بھی اتر جاتا ہے آگے اڈے پہ, آپ نے بھی اترنا ہے. اور بچوں کی بھی بہت زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو, جیسے آپ بھی کسی کے بچے تھے, اللہ نے کھلا پلا کے بڑا کر دیا, آپ کے بچوں کو بھی اللہ کھلا پلا کے بڑا کر دے گا. اور بچے اپنی قسمت سے بنتے ہیں بھائی, جب بڑے ہو جائیں گے تو اچھے بنے برے بنے ان کی ہیڈیک ہے. آپ جب تک نابالغ ہیں ٹریننگ تربیت کرتے رہو, بڑے ہو کے سمجھدار ہیں, نیک بن گئے اچھی بات ہے, خوش ہو جاؤ, نہیں بنے تو بھی ٹینشن نہ لو. نوح علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچے کی کون تربیت کر سکتا ہے, وہ کافر نکلا. تو اس لیے ٹینشن صرف ایک ہی لینی ہے آخرت کی, کہ آخرت میں کیا ہو, کیونکہ اصل کیا ہے, بولو بھائی, آخرت. یہاں ٹینشنوں میں اگر آخرت بن رہی ہے بہت اچھی بات ہے, اگر آخرت بگڑ رہی ہے تو بھائی, تو یہاں میرے بھائی اگر آپ کامیاب صدر بھی بن گئے 5 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, تو بھی موت تو ہے نا, مرو گے تو ختم, فنش. تو بار بار نا یہ الفاظ زبان سے بھی ریپیٹ کرنے چاہیے. جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھائی سب دھرا رہ جائے گا یار. پہلے لوگ اس طرح کی باتیں بہت کرتے تھے, اب نہیں کرتے. جہاں بھی بیٹھو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر موقع پہ مثالیں دیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بکری کا بچہ مرا پڑا ہے مردار کچرے میں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اہمیت, جو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت اس مردار بچے سے بھی کم ہے. یہ بھی کچھ کی بھی کوئی ویلیو ہوگی, اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو. مسافر خانہ ہے اور ہم نے اتنا اس کو خدا بنا لیا بھائی. دنیا کماؤ آخرت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دولت کماتا ہے یعنی تجارت کرتا ہے اس لیے تاکہ لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے, تو آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اچھی نیت سے کماؤ, دل نہ لگاؤ بھائی. دل لگنے کی علامت کیا ہے, چھنتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. دیکھو پیسہ رکھنا برا نہیں ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ سے حکومت مانگی تھی. نہ پیسہ رکھنا برا, نہ پراٹھے کھانا برا, نہ بڑی بڑی گاڑیاں, اور گھر بنانا بھی جائز ہے. دل نہ لگاؤ. دل لگنے کا پتہ ایسے چلے گا جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ٹینشن کتنی لیتے ہو, یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو ٹینشن کتنی لیتے ہو. تو پیسہ ڈوب گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, ایسے ہی ہے جیسے W11 کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے اٹھا دیا کھڑا کر دیا, تو چلو یار بیٹھے ہوئے تھے زیادہ مزہ آ رہا تھا, کھڑکی والی سائڈ ملی تھی, کراچی کی گندگیاں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے ہم. اب جناب ہمیں اٹھا دیا تو کھڑے ہو کے سفر کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تھوڑی سی بس اس میں ہلکی پھلکی سی ٹینشن ہوتی ہے, وہ اتنی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ٹینشن لینے کا بولو نہیں ہے. تو ڈپریشن سے ٹینشن سے نہیں مرو میرے بھائی, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. کافر اس دنیا کو اصل سمجھتا ہے, ہم اسے W11 سمجھتے ہیں, صحیح ہے نا, مسافر خانہ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. مسافر کو کوئی چیز مل جائے خوش ہوتا ہے, نہیں ملے پریشان نہیں ہوتا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں بھائی, یہ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے, اگر ہمارے گھر بہن یا بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی پیغام بھیجے تو لڑکے میں حرام حلال اور کفر اسلام پوچھا جائے یا نہیں؟ حلال و حرام کا بھی پوچھا جائے گا. اصل میں تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ تفتیش کریں, آپ اچھا گمان رکھیں, لیکن جب کوئی معاملہ کرنے لگیں تو پھر پوچھا جائے. یہ پوچھیں کہ بھئی آپ کماتے کیا ہیں,
سودی بینک میں اگر جاب ہے تو ارننگ تو جائز نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ کے لیے ان کے گھر آنا جانا پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. رشوت تو نہیں ہے, زیادہ آمدن اگر رشوت کی ہے, کسٹم میں جاب کرتے ہیں تو آپ کی سیلری کتنی ہے اور اوپر کی آمدن کتنی ہے تھوڑا سا پوچھ لیں آپ. اوپر کی اگر زیادہ ہے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے, پھر رشتہ نہیں کر سکتے آپ وہاں. تو بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں. دولہا کہاں ہے؟ دولہا ہے ماشاء اللہ. دلہن کے مجھے نکاح نامہ دے دیں, نکاح فارم دے دیں. بس چلتے رہیں آپ, چلتے رہیں, چھوڑ دیں اس کو, وہ آ جائے گا نا, نکاح نامہ آ جائے گا. اچھا بھائی, فجر اور مغرب اور عشاء میں امام اونچی آواز میں تلاوت کرتا ہے تو ظہر اثر میں آہستہ کیوں کرتا ہے؟ اگر ظہر اثر میں اونچی کرتا اور عشاء میں آہستہ کرتا تو آپ کہتے ہیں وہاں آہستہ کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اگر پانچوں میں بلند آواز سے کرتا آپ کہتے ہیں پانچوں میں آہستہ کیوں نہیں کرتا؟ پانچوں میں آہستہ کرتا تو آپ کہتے ہیں پانچوں میں بلند آواز سے کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ اللہ اس کے رسول نے جیسے بتا دیا بھائی اسی طرح کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو ایسے ہی اللہ نے جو نمازوں میں کہہ دیا اونچی پڑھو ہم اونچی پڑھ رہے ہیں, جو میں کہہ دیا آہستہ پڑھو ہم آہستہ پڑھو. اگر ہمارے گھر, ہاں یہ ہو گیا بھائی, نکاح نامہ دے دیں ذرا اسپیڈ کے ساتھ. مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اہل حق علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء میں اکثر لوگ مولانا صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں. استغفر اللہ. دیکھو مولانا, میں نہیں کہتا مولانا سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, بعض چیزوں میں ہمیں بھی اختلاف ہے ہمارے بڑوں کو, کچھ چیزوں میں وہ تو علماء کا ہوتا ہے, لیکن چند چیزوں میں اختلاف کی بیس پہ کسی کے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ہم نے دیکھا ہے جن کو ان سے اشکالات ہیں نا, تو وہ ایسے بہت ہی غلط قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 100% غلط ہے. اللہ نے ان سے جو دین کا کام لیا ہے نا, ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے. تو اگر آپ کو ان کی کسی چیز سے اختلاف ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی میں اس چیز میں مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے, بس ختم ہو گئی بات. تو یہ کیا کہ کوئی بندہ ہی اگر غلط ہو نا تو آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں. کوئی آدمی غلط ہے, جیسے ہمارے جو سابق تھے پرانے, جن کا میں نام بار بار لیتا رہتا ہوں مثال میں. اب اگر وہ 2-4 غریبوں کو کھانا کھلاتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا, ہمارے سابق صدر جو تھے پرانے, جو بہت کامیاب صدر تھے, آپ نے دیکھا وہ کسی غریب کو روٹی کھلا رہے ہیں, تو اب یہ تھوڑی کہ آپ کو ماشاءاللہ بہت اللہ نے حضرت کو نوازا ہے. اب بولو گے بھائی کروڑوں کے منہ سے نوالا چھینا ہے تو 2-4 کو اگر انہی سے چھین کے ادھر پارسل کر دیا تو کیا ہو گیا, 2-4 کو تو سبھی کھلا ہی دیتے ہیں. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے بارے میں آپ بحث کر رہے ہیں وہ آدمی ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اگر آدمی ٹھیک ہے تو طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس میں اتنی غلط زبان استعمال کرنا جو لوگ کر رہے ہیں, یہ آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ آپ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہو. تو اللہ نے ان سے بہت زیادہ اصلاح کا کام لیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم غلط سمجھتے ہیں تو ہم نے ہر غلط کو صحیح کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہو تو ہم یہ کہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. تو بعض چیزوں سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو, اور وہ اختلاف صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, تو ٹھیک ہے بس چاہیے تھا آپ اپنی رائے پیش کر دیں. بھائی یہ نہیں, بالکل ایسے دیکھو جب آپ کو کسی سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے نا, جائز عقیدت ہو, اندھی نہ ہو, جیسے اپنے والدین سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو ان کی اگر خامیاں بھی کچھ سامنے آتی ہیں تو ان پہ تنقید کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو جتنے بڑے بزرگ ہیں علماء, ان کو اپنے باپ کی جگہ سمجھا کریں. سمجھ رہے ہیں نا, یہ روحانی باپ ہی ہوتے ہیں. تو جب ان سے اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو ڈیفائن کرنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی محلے پڑوس میں کوئی ایسے کوئی لڑکا ہے جس کے بارے میں آپ یہ تبصرہ کر رہے ہو, یا کوئی بڑے بزرگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ تبصرہ کر رہے ہو. تو ان کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی سے اللہ نے بہت کام لیا ہو تو بڑھاپے میں پھر آزمائشیں آتی ہیں, بعض دفعہ دنیا میں پھل نہیں ملتا ایسے لوگوں کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگ اس عمر میں ان کو بہت سکون دیتے, راحت پہنچاتے. تو ماضی میں تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی ہے ان کی. اب اس عمر کے حصے میں جب وہ بیمار بھی رہنے لگے ہیں, کمزور بھی ہو گئے ہیں, ان کو نیگیٹو کمنٹس کے ذریعے ٹینشن دینا, پریشان کرنا, ان کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا. ان کی تو اس ٹینشنوں سے کچھ خطائیں ہوں گی تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن جو اس طرح کرنے والے ہیں نا وہ اپنے لیے کوئی اچھا نہیں کر رہے.
وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. آپ اگر عمران خان کے حق میں کوئی بات کرو گے تو آپ کو دوسری پارٹیاں معاف نہیں کریں گی. آپ اگر دوسری پارٹی کے حق میں بات کرو گے تو پی ٹی آئی والے آپ کو معاف نہیں کریں گے. تو میں بار بار کہتا ہوں اپنے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. یہ کل اپنے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے. آج اگر ان کا مفاد ہو جائے کسی دوسرے لیڈر سے تو یہ آج دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں. تو سب کی نظر میں ایک دوسرے چور ہیں, سارے سیاسی لیڈروں کی نظر میں سب کرپٹ ہیں, لیکن جب ان کے ایک دوسرے سے مفاد ہوتے ہیں تو یہ مل بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے, گلے مل رہے ہوں گے, اور آپ کے اندر نفرتیں انہوں نے پیدا کر دی ہوں گی. تو آپ اپنے سیاسی لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو گالیاں اور ان کو اپنے عقیدت میں آپ اتنے اندھے ہو گئے کہ بھائی وہ بھی تو آپ کے بزرگ ہیں نا. آپ اگر کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنا لیڈر مانتے ہو تو مذہبی رہنماؤں کو بھی تو اپنا لیڈر مانو بھائی. تو آپ مخالفت میں حد سے تجاوز بولو نا, مت کریں. کسی خاص جماعت کے بارے میں نہیں کہہ رہا, سب کا یہی حال ہے بھائی. کسی کی رائے ہے, کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا, یہ سیاسی لیڈر ہیں, اتنے دودھ کے دھلے ہوئے کوئی بھی نہیں ہوتا ان میں, صحیح ہے نا. نہ اتنے نیک ہوتے ہیں نہ اتنے برے ہوتے ہیں جتنا دوسرے ان کو بول رہے ہوتے ہیں. دوسرا اگر بول رہا ہے کہ یہ سیاسی میں جو اپوزیشن میں ہے یہ بہت برا ہے تو سمجھ لو کہ اتنا نہیں ہے, تھوڑا سا کم کر لو اس سے, کیونکہ اس نے تو بولنا ہے برا ہے, ان کو تو ووٹ چاہیے. اور اپنے کارکن اگر بول رہے ہیں ہمارے لیڈر اتنے اچھے ہیں تو اتنے وہ بھی نہیں ہے, تھوڑا سا کم کر لو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ تو سیاسی جماعت کے آدمی ہو, آپ نے تو تعریف کرنی ہے, تھوڑا سا کیا کر لو, کم کر لو. اتنے بھی اچھے نہیں ہیں, تھوڑا سا کم کر لو. اور سامنے والا اتنا برا نہیں ہے, اس کو بھی تھوڑا سا بولو بھائی کم کر لو. تو بس یہ پالیسی پہ چلا کرے. اچھا بھائی, کیا ماسک کی تشہیر کے لیے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, ڈرائنگ کا استعمال جائز ہے جس کی شکل واضح ہو؟ نہیں, واضح تصویر جائز نہیں. ہم ان کا نکاح پڑھا دیتے ہیں بھائی. دولہا بھائی پولے بہت لیٹ ہو گئے. اچھا بھائی, دلہن کے والد کا نام دلہن کی طرف سے وکیل قاضی سمیع احمد ہے, احمد. جناب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں دلہن کا نام ہے کشف فیصل بنت فیصل یوسف کا نکاح محمد نصیر الدین قریشی بن محمد نظام الدین قریشی سے 50,000 روپے مہر کے عوض میں کروں. یاد ہے آپ کی طرف سے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. جناب محمد نصیر الدین قریشی صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ محمد نصیر الدین قریشی ولد محمد نظام الدین قریشی, میں نے آپ کا نکاح 50,000 روپے مہر کے عوض میں کشف فیصل بنت فیصل یوسف سے کیا. قبول کیا آپ نے؟ جزاک اللہ جی. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما. اللہ تادم حیات انہیں محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر و فساد سے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو ان دونوں کے خاندانوں میں بھی جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. آپس کے اختلاف و انتشار سے, شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ ان دونوں کے خاندانوں کی حفاظت فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑے سے سوال باقی ہیں, 10 منٹ میں ہم جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اچھا بھائی یہ بھی جواب ہو گیا, جلدی جلدی اسپیڈ کے ساتھ. 1 منٹ. میں نصف پنڈلی تک ازار رکھتا ہوں, عام طور پر تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اوپر کر لو کہ اور اوپر کر لو.
اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں گنجائش پر بھی عمل کر لیں تو بہت ہے، تو ٹخنے نہیں ڈھانکیں، بس ٹخنے سے اوپر کر لیں، آپ بہت زیادہ اوپر نہ کریں، کیونکہ اس سے کیا رواج نہیں ہے نا ایک چیز کا، تو اس سے لوگوں کے دلوں میں ایک خطرہ ہوتا ہے کہ دین سے دور نہ ہو جائیں، تو گنجائش پہ بھی عمل کر لیں، انشاءاللہ کافی ہے یہ۔ کیا میزان بینک سے گھر بنانے کے لیے قرضہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے، جگہ ہمیں اگر راہ چلتے ہوئے کسی خاتون کی آنکھیں بھی نظر آئیں تو ہم فدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی یہ خصوصی پیکیج ہے جو، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خواتین آنکھوں کا بھی پردہ کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فدائی بہت ہیں اس دنیا میں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بھی چھپائیں، فتنے کا دور ہے نا۔ تو اختلافی کا مطلب راجح قول یہی ہے کہ چہرہ چھپانا جوان عورت پہ فرض ہے، راجح قول تو یہی ہے۔ قرآن میں ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی، قرآن کی بات تو برحق ہے، لیکن ہم نے دیکھا جتنا دین پہ چلتا ہے اسی میں مشکلات ہوتی ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ جس راہ میں جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں تقوی، یعنی اس میں شریعت کے حکام کو فالو کریں تو وہ اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور یہ آسانی مستقبل کے لحاظ سے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اگر 2 نمبری سے کوئی کام کرتے ہیں تو وقتی فائدے ہوتے ہیں، اس کے دیر پا فائدے نہیں ہوتے، نقصانات ہوتے ہیں۔ تمیز سے، ایمانداری سے، اللہ کے خوف کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اس میں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو ظاہر ہے شروع میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں، پھر آسانیاں پیدا ہوں گی، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔